ہم کہتے ہیں نا اپنی محنت سے آپ اپنی قسمت بدل سکتے ہیں. واہ. ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں نا کہ ہم شاید ایک ہمبل بیک گراؤنڈ میں پیدا ہو گئے ہیں, اب ساری زندگی ہمیں ایسی ہی گزارنی ہے, لیکن دیکھیں جب آپ محنت کرتے ہیں تو آپ اپنی زندگی بدل دیتے ہیں, صرف اپنی نہیں بلکہ اپنے علاقے کی بھی. ایٹ دا سیم ٹائم آپ کے پیرنٹس جن کو آپ اچھے طریقے سے آگے سرو کرنا چاہتے ہیں, سو یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. آج ایک ایسی کہانی آپ کے ساتھ رکھیں گے. آپ کی ملاقات کروانے لگی ایک ایسی شخصیت سے جن کا تعلق جو ہے وہ سرگودا سے ہے, میانی سے. ایک ہمبل بیک گراؤنڈ میں ان کی پیدائش ہوئی. حالات گھر کے کچھ ٹھیک نہیں تھے, اس وجہ سے ایف ایس سی, گھریلو ذمہ داریوں کی وجہ سے ایف ایس سی تک جو ہے وہ پڑھائی کی, اور اس کے بعد پروفیشنل لائف میں آنا پڑا, کام کرنا پڑا, اور ایسے ہی انہوں نے سیلز پروفیشنل کے طور پر اپنے کریئر کا آغاز کیا. اور آج اگر ان کے بزنسز ہم گنوائیں تو وہ شاید کم ہوں گے, اور بہت ہی کامیاب بزنسز وہ رن کر رہے ہیں. اب انہوں نے یہ کیسے کیا, ان کی کیا کہانی ہے, اسپیشلی شعیب بتائے گا کون کون سے بزنس ہیں ان کے. اسپیشلی روز کلف مارکی بہت بڑی مارکی ہے, ون آف دا بگیسٹ مارکی, آئی وڈ سے دیٹ. بڑے بڑے ایونٹس وہاں پر ہوتے ہیں, ویڈنگز بھی وہاں پر ہو رہی ہوتی ہیں. اس کے ظاہر یہ چیئرمین بھی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں پراپرٹی انکلیو کنسلٹنٹس اینڈ بلڈرز. اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ایگزیکٹو بورڈ ممبر ہیں, چیئرمین فارن ڈیلیگیشن کمیٹی اور لفٹ فاؤنڈیشن اسلام آباد کے صدر ہیں. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ عمران منہاس صاحب. ہی از ود اس ٹوڈے, لیٹس ویلکم ہم. اور آج ذرا ان سے سیکھیں گے, برادر آپ کو انسپائر کرتے ہیں کہ کیسے محنت سے آپ کامیاب ہو جاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. اکثر آپ کو ہم ایونٹس پہ دیکھ رہے تھے بڑے ایکٹیولی, ہم نے ہمیشہ آپ کو دیکھا. آج چونکہ وی آر ہوسٹنگ یو تو تھوڑا سا سوال کرتے ہیں. سوچا تھا عمران صاحب کہ زندگی میں اسپیشلی بچپن میں آپ سوچ رہے ہیں کہ واٹ یو وانٹ ٹو بی, کیا بننا چاہتے ہیں, تو اس وقت انسان کچھ کہتا ہے. کوئی خواب دیکھا تھا, حالات کو بدلنا تھا, کیا سوچا تھا کہ وہاں پہنچنا ہے؟ جی بہت شکریہ. بس ایک ہی چیز تھی کہ کچھ جس طرح بتا رہے تھے کہ گھر کے حالات کو اتنے اچھے نہیں تھے. ایک والد صاحب ایک سفید پوش زندگی گزار رہے تھے, تو بس یہ سوچ تھی کہ ان کو اب آرام دینا ہے, اسٹرگل کرنی ہے تاکہ اپنے پورے خاندان کو آگے لے کے جائیں. یہی ایک جذبہ تھا جس کی وجہ سے میں نکلا اور پلٹ کے پھر نہیں گیا. آپ 2005 میں اسلام آباد آئے. جی جی. اسلام آباد کا پہلا دن کیسا تھا؟ اس سے پہلے بھی ایک کافی بڑی سٹوری ہے. جب میں اپنے 2004 میں نے اپنی ایجوکیشن ابھی کمپلیٹ نہیں تھی تو مجھے نکلنا پڑا. تو مجھے اب جاب کی تلاش تھی, تو ایک کسی برانڈ کے اوپر ایز اے سیل مین میں وہاں پہ گیا. اب وہاں پہ بہت زیادہ, چونکہ میرے لیے پہلی دفعہ باہر نکلنا تھا, ایک شہر میں جانا, ایک گاؤں کی لائف ڈیفرنٹ, شہر کی لائف ڈیفرنٹ, تو کافی اسٹرگل کرنی پڑی وہاں پہ. لیکن ایک چیز تھی کہ میں یہ چاہتا تھا کہ میں ساری زندگی سیل مین تو نہیں رہنا, میں نے کچھ بننا ہے. کچھ ٹارگٹس تھے, چھوٹے چھوٹے میں نے ٹارگٹس بنائے ہوئے تھے, تو اس کی تلاش میں تھا. جاب پہ میں نے یہ سیکھا کہ ریلیشن بنانا, تعلقات بنانا میں نے سیکھا. تو ہر لوگوں کے ساتھ پھر میں نے سیکھنا کہ کیسے آپ کیسے بڑھے, آگے کیسے جائیں گے. تو یہ چیز دیکھ کے پھر میں ایک مجھے اپرچونٹی ملی اسلام آباد کی. 2005 میں مجھے یاد ہے میں جنوری میں اسلام آباد آیا ریئل اسٹیٹ میں, تو پھر یہاں سے آغاز کیا. تو آغاز جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ جی, میں جب آغاز ایز اے سیلز میں دوبارہ جب اسلام آباد میں آیا تو میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں آیا. مجھے نہیں پتا تھا کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کیسا ہے, بس مجھے بتایا گیا جی آپ نے بائک پہ گھومنا ہے اور گھر دیکھنے ہیں, کوئی کرائے کے لیے خالی ہوگا تو وہ آپ نے. تو میرے لیے یہ تھا مشکل کہ یار پتہ نہیں کیسا کام ہوگا. لیکن جب اس میں فیلڈ میں آیا, مجھے یاد ہے پہلے دن میرے جب انٹرویو تھا اور جن لوگوں نے انٹرویو لیا تو وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ہم نے آج 5 لاکھ کما لیا, آج ہم نے 10 لاکھ کما لیا, اب وہ ایک ڈیل چل رہی ہے اس میں مجھے اتنا فائدہ ہو جائے گا. تو میں نے اپنے آپ سے سوچا, میں نے کہا اگر یہ لوگ, مجھے لگ رہا تھا کہ یہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں, اگر یہ لوگ اتنا پیسہ کما سکتے ہیں اور اتنا اچھا بزنس کر رہے ہیں تو میں ان سے بھی ینگ بھی ہوں, ان سے اچھا پڑھا لکھا بھی لگ رہا ہوں, اور میرے اندر ایک جذبہ تھا. تو پھر میں نے سوچا یہ بیسٹ کام ہے, میں اس کو کروں گا. اور الحمدللہ پھر شروع میں محنت تو بہت زیادہ کرنی پڑی, آسان نہیں تھا, بہت زیادہ امتحان بھی تھے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پکڑا. اپنی فرم کیسے بنائی, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہوتا ہے کہ آپ نے ایز اے پراپرٹی ایجنٹ تو آپ کام کر رہے ہیں, لیکن اپنا بزنس سٹارٹ کرنا, یہ کیسے آئیڈیا کنسیو کیا؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری لائف میں جب میں نے یہ سٹارٹ کیا تو ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا, جو کہ اب میں سوچتا ہوں وہ کیا تھا. میں نے سیکھنے کے لیے لوگوں سے سیکھا. چونکہ میں اس بزنس میں نیا تھا, میں نے کوئی اپنی غلطی تو کی نہیں, میں نے لوگوں کی غلطیوں سے سیکھا.
لوگ کیسے کامیاب ہوئے. اس کے لیے بیسٹ تھا کہ میں ڈور ٹو ڈور میں نے کمپین چلائی. میں ہر آفس میں جاتا, سیدھا جو سی ای او تھا اس کے پاس جانا, پوچھنا کہ آپ یہاں تک کیسے پہنچے, آپ کیسے کامیاب ہوئے. تو وہ کچھ لوگ تقریباً 20% 30% لوگ مجھے اپنے پاس بٹھا کے مجھے گائیڈ کرتے تھے کہ یار یہ کام کرو گے تو کامیاب ہوگے, ان چیزوں کو چھوڑو گے تو کامیاب ہوگے. تو میں نے ان چیزوں کو پک کیا جو پازیٹیو تھے. ٹھیک ہے, نیگیٹو پوائنٹس کو میں نے اپنی لائف سے ختم کیا. ہم ضرور چاہیں گے وہ بتائیں, وہ جو آپ نے ان سب سے سیکھنے کے بعد یہ کیا کہ اچھا یہ مجھے کرنا ہے اور یہ چیزیں مجھے زندگی سے ایکسکلوڈ کرنی ہے, وہ کون سی چیزیں تھیں جو آپ نے انکارپوریٹ کی اور کس کو زندگی سے نکالا کامیابی کے لیے؟ دیکھیے بہت ساری چیزیں تھیں. ایک تو اگر آپ اپنی فیلڈ, جو بھی آپ کی فیلڈ ہے, اس میں آپ ایمانداری کے ساتھ کام کریں گے, اس کو ٹائم دیں گے, اس کے ساتھ سنسیئر ہوں گے تو کامیاب ہوں گے. اگر آپ شارٹ کٹ کی طرف جائیں گے تو ناکام ہوں گے. پھر اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی عادتیں تھیں. جس طرح کامیابی کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے, اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ کامیابی کے لیے آپ کو عادتیں چینج کرنی پڑتی ہیں. بہت ساری عادتیں. آپ صبح ٹائم سے اٹھیں, آپ کی ڈریسنگ اچھی ہونی چاہیے, یہ ٹولز میں ہے. آپ کی ڈریسنگ اچھی ہونی چاہیے, آپ کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے, آپ ایمانداری کے ساتھ آپ لوگوں کے لیے وہ چوائس, وہ چیز پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بہت سارے ایسی چیزیں تھیں جو کہ آگے میں بتاؤں گا. سب سے بڑی چیز تھی کہ میں نے لون کسی سے نہیں لیا, میں نے بورو نہیں کیا. اوکے, یہ چیز جو ہوتی ہے جب آپ کسی اپنے رب کے علاوہ کسی سے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں. ایسا ٹائم بھی تھا میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, میرے پاس اکاموڈیشن نہیں ہوتی تھی, میرے پاس ایک موبائل تھا وہ بھی چوری ہو گیا, میرے پاس موبائل بھی نہیں تھا, لیکن میں نے کسی سے ادھار نہیں لیا, میں نے بینک لون نہیں لیا. اوکے, آپ کو یاد ہوگا 2005 میں بہت زیادہ بینک نے گاڑیاں لیز پہ دینا اسٹارٹ کی. مجھے بھی میرے دوست کہتے تھے, میرا سٹارٹ تھا کہ اگر آپ نے بزنس بہتر کرنا ہے تو آپ بائک یا گاڑی لیز پہ لے لیں. تو میں نے اس چیز سے اوائڈ کیا, کیونکہ میں نے لوگوں سے سیکھا تھا کہ جو اگر آپ لیز پہ یا اسی طرح اگر آپ کوئی ادھار لے کے اپنا بزنس چلاتے ہیں تو اس میں ناکامی کے زیادہ چانس ہوتے ہیں. تو یہ چیز سیکھنے میں پھر میں جن کے پاس جاب کرتا تھا یا جن کے پاس میں نے ریئل اسٹیٹ کا کام سیکھا, تو ایک ٹائم کے بعد انہوں نے اپنا آفس ختم کر دیا. تو اب مجھے یہ تھا کہ میں نے کسی اور کے آفس میں نہیں جانا, میں نے اپنا کام سٹارٹ کرا. تو شروع میں اس میں بھی ایک مجھے بہت زیادہ دھچکا لگا, جن کے پاس میں نے جن سے لیز پہ آفس لیا اور میرے پاس اتنا سرمایہ نہیں تھا, تو میں نے کسی سے ایک آدھا آفس رینٹ پہ لیا. اوکے, کو ورکنگ بنا لیا آپ, کو ورکنگ بنا لی, لیکن وہ میں رینٹ ٹائم پہ دینا اور آگے اس نے رینٹ مالک کو نہ دینا, تو یہ ایک ایشو بنا 3-4 مہینے کے بعد وہ مجھے. تو یہ ایک ٹائم تھا کہ جب میں تھوڑا سا مایوس ہوا کہ مجھے اب پرابلم ہوگی. لیکن ایک جذبہ تھا, میں چونکہ کشتیاں جلا کے آیا تھا, میرے ٹارگٹس تھے, میں نے ان کو اچیو کرنا تھا کہ میں نے اپنے پیرنٹس کو سکون دینا ہے. ماشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ نے پھر مدد کی. 2 سال میرے بڑے مشکل گزرے, میں نے آفس کے بغیر کام کیا, بائک کے اوپر چل کے سروے کر کے مختلف میں نے کام کیے. ریئل اسٹیٹ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے, اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی اور انڈسٹری جڑی ہیں. رینٹ کا کام کیا, ایون کہ کسی کا گھر کا فرنیچر مجھے پتہ چلتا تھا فار سیل, وہ بھی مطلب اس پہ بھی کام شروع کر دیا. کسی کام کو چھوٹا نہیں سمجھا, کسی کام کو یہ چھوٹا سب سے بڑی بات ہوتی ہے. آپ کسی کام کو چھوٹا نہ سمجھیں, بس کنسسٹنسی ہے جو میٹر کرتی ہے کہ آپ نے فارغ نہیں بیٹھنا, آپ نے کام کرنا ہے, لوگوں سے ملنا ہے اور سیکھنا ہے تھرو آؤٹ. بچپن کی کوئی ایسی یاد یا والدین کی کوئی ایسی بات جو کہ مشکل وقت میں یاد ہو, اس نے موٹیویٹڈ رکھا ہو اور اس نے زندگی میں آگے بڑھنے کا ایک جذبہ دیا ہو؟ جی بالکل. میرے والدین, میں نے غربت بھی کافی دیکھی, بڑی سفید پوشی میں انہوں نے زندگی گزاری, لیکن وہ ہمیں فیل نہیں کرواتے تھے. وہ جہاں سے بھی ارینج کرتے ہیں ہمیں کھانا ٹائم پہ دیتے, اور ہماری ڈریسنگ کا میری اسپیشلی خیال بہت زیادہ رکھتے تھے. شاید میں سب سے چھوٹا بھی تھا, لیکن ہم چونکہ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دیا ہوا تھا, تو چیزیں سمجھتے تھے کہ یہ کیسے مینیج کر رہے ہیں. ایک ٹائم مجھے یاد ہے ایسا تھا کہ ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, تو میری والدہ نے لہسن اور رائس تھے, اس کو پانی ڈال کے شوربے والا بنا کے ہمیں اس کے ساتھ روٹی کھلائی. تو وہ میرے لیے بڑا وہاں سے ایک چیز تھی کہ نہیں, یہ چیز میں نے چینج کرنی ہے, میں نے اتنی محنت کرنی ہے کہ ان کو کوئی پرابلم نہ ہو. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا, آج الحمدللہ. آج سینسٹیو رہے ہیں بچپن سے بہت زیادہ, بہت زیادہ. میں کچھ ایسی چیزوں سے اوائڈ کرتا ہوں جس سے مجھے خطرہ ہو کہ میری رسپیکٹ کے اوپر, میرے والدین کی رسپیکٹ کے اوپر حرف آئے. تو یہ چیزیں میرے خیال میں ایک آپ کو کامیاب بزنس مین بناتی ہیں. اور جب آپ کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں, اور جو آپ نے زندگی میں
ایسا ٹائم دیکھا ہوتا ہے جو مشکل وقت ہوتا ہے جو کہ آپ نے خود ایک صرف یہاں پہ شیئر کیا ہے جب لہسن اور چاول کو مکس کر کے والدہ نے کھانا بنایا، اور جب آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے ناؤ یو آر ارننگ گڈ ماشاء اللہ، ایک اچھا لائف اسٹائل آپ مینیج کریں، پھر آپ چاہتے ہیں اپنے پیرنٹس کو آپ اور سکھ دیں، کوئی ایسی خواہش جو آپ نے پیرنٹس کی پوری کی ہو اور پھر ان کا کوئی ایسا کامنٹس آیا ہو سامنے کہ میں سب سے چھوٹے بیٹے نے دیکھو ہمارا یہ ایسے خواب رکھیں کہ پورا سب سے کیا۔ پہلی خواہش ہاں اپنی والدہ کی اور اپنے والد کی کون جو سی پوری پوری کی کیا آپ نے؟ دیکھیں والدین کی خواہش تو ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بالکل بتاتے نہیں کہ یہ ہماری خواہش، یہ بھی درست بات ہے، یہ ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے والدین بالکل صحیح بات ہے۔ لیکن مجھے یاد ہے کہ جب میں نے سیونگ سٹارٹ کی، جب میری پہلی ڈیل ہوئی اور میں نے کچھ پیسے جمع کیے تو میں نے اپنی والدہ کے لیے گولڈ کی بالیاں لی، تو جب وہ اتنا خوش ہوئی اور ان کے دل سے جب دعا نکلی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ دعا مجھے آ گئی۔ پھر میں نے کچھ سیونگ کی میں اپنے والدین کے ساتھ، بالکل وہ سٹارٹ تھا تو میں اپنے والدین کے ساتھ عمرے پہ گیا، وہ میرا پہلا انٹرنیشنل ٹور تھا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ میری زندگی کی چینجنگ کے لیے بہت بڑا ایک رول تھا، یا ایک وہ میرا ایسا کارنامہ تھا کہ جس نے میری زندگی بدل دی۔ میں اپنی والدین کو دونوں کو ویل چیئر کے اوپر جب عمرہ کرا رہا تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں جب ان کے دل سے دعا نکلی تو وہ آپ کو پتہ اثر رکھتی ہے۔ اچھا، اور دیکھیں یہ میں وہی کہتی ہوں کہ جو اپنے والدین کے نہیں ہو پاتے کسی مقام پہ بھی پہنچ کے بڑے بدقسمت لوگ ہوتے ہیں، اور یہ واقعی آپ زندگی، آپ یقین کریں جتنے بھی لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ یہ آزما کے دیکھ لیں، آپ اپنے پیرنٹس پہ جتنا خرچ کرتے ہیں اللہ آپ کو اتنا نوازتا ہے، اس سے آپ بہت کو زیادہ پتہ ہی نہیں چلے گا۔ آپ اپنے پیرنٹس کی ایک خواہش پوری کریں، یقین کریں شاید امیجیٹلی نہ ہو لیکن کچھ ٹائم میں آپ یہ ضرور دیکھیں گے کوئی ایسی چیز آپ کے پاس آ جائے گی کہ آپ حیران ہوں گے کہ یہ اس سے ڈبل اللہ نے آپ کو عطا کر دیا ہے۔ سو یہ آزمائی ہوئی چیز ہے، اور جب آپ اپنے پیرنٹس پہ ہاتھ تنگ کریں گے، پیسے سیونگز کی بات کریں گے یا خرچ اس طرح سے نہیں کریں گے جیسے آپ کو کرنا چاہیے، آپ دیکھنا کہ کتنا آپ کا مال تنگ ہوگا۔ یہ بڑی ایک نیچرل سی چیز ہے جو کہ میں نے خود آزمائی ہے، یہ آپ لوگ بھی اپنے ایکسپیرینسز ہوں تو ہم لوگوں سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ یہ جی سوری میں آپ کی بات، یہ ایک ایسا آپ سمجھ لیں ثواب کا ثواب اور ایک بزنس کا بزنس ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب مجھے کوئی ایسی چیز کی ضرورت پڑتی تھی یا ڈیل نہیں ہوتی تھی، میں پریشان ہوتا تھا، پریشانیاں بہت زیادہ میں نے دیکھی۔ جب سٹارٹ میں نے کام شروع کیا تو میرے پاس اکاموڈیشن نہیں تھی۔ مجھے یاد ہے میں ایک ایسے آفس میں رہتا تھا جس میں نہ لائٹ تھی نہ اس میں نہانے کا کوئی سسٹم تھا، تو میں وہاں پہ بھی میرے پاس اتنا ہوتا نہیں تھا سرمایہ یا اتنا پیسہ نہیں ہوتا تھا کہ میں رینٹ پہ اکاموڈیشن لے لوں، تو میں نے وہاں پہ بھی گزارا۔ پھر وہاں سے بھی مجھے نکال دیا تو میں ایک اسلام آباد کے ایک چھوٹا سا ایک آبادی ہے، کچی آبادی، تو اس میں رہنا شروع کر دیا۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب میں وہاں سے اپنے آفس کے لیے F10 آتا تو موسٹلی یا پیدل آتا یا کسی سے لفٹ لیتا، تو مجھے یاد ہے کہ جب میں لفٹ کوئی دیتا کسی گاڑی میں بیٹھتا تو میں اتر کے سب سے پہلے اپنا رب کا شکر ادا کرتا کہ اللہ آج میں گاؤں سے آیا ہوں، میں اتنی بڑی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ تو شاید وہ ادا بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، آج میرے پاس اپنی الحمدللہ لگژری گاڑی ہیں ماشاءاللہ۔ تو بات یہ ہو رہی تھی بزنس، اگر آپ اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں تو وہ کوئی ہمارا ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کا کوئی ایک دن کا بھی دین دیں، نہیں دے سکتے، تو یہ آپ کا بزنس بھی ہے تو آپ کا ثواب بھی ہے، بے شک ایسے ہی۔ تو آپ جو ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں اور ان کے دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ بہت اثر رکھتی ہے۔ اور یہ وہ بزنس ہے جس میں صرف منافع ہے، اس میں کوئی لاس نہیں ہے، کوئی شک نہیں، آزما کے دیکھ لیں اس بات کو۔ بے شک عمران صاحب، گراؤنڈڈ رہنا، ہمبل رہنا، یہ کتنا ضروری ہے کامیابی کے ساتھ ساتھ؟ ہم اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں جب ہم کہتے ہیں جی یہ تھوڑی سی دولت آئی ہے اور ان کے مزاج ہی بدل گئے ہیں، انداز ہی بدل گئے ہیں، بٹ کیونکہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں ماشاء اللہ یہ ویری گراؤنڈڈ الحمدللہ۔ سو اپنے ماضی کو نہ بھولنا اور اپنے گراؤنڈڈ رہنا، اپنے آپ کو گراؤنڈڈ رکھنا، ہمبل رکھنا، یہ کتنا امپورٹنٹ اور آپ نے کیسے کیا یہ؟ دیکھیں سب سے پہلے تو جو میرے رول ماڈل ہیں آپ سب کے بھی ہوں گے، وہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پوری دنیا میں سب سے اعلیٰ اخلاق ان کا تھا، تو ان کی سیرت پڑھی بچپن سے ہی، تو وہ ایک تھا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پہ تو لازمی عمل کرنا ہے۔ جو اچھا اخلاق ہوتا ہے وہ آپ کو ہر فیلڈ میں، آپ جو زبان سے اچھے اخلاق سے کام لے سکتے ہیں وہ نہ آپ پیسے سے لے سکتے ہیں نہ آپ کسی کو ڈانٹ کے لے سکتے ہیں، چاہے ایک چھوٹا بچہ ہے چاہے وہ بڑا بزنس مین ہے۔ میں نے ایسے بہت سارے بزنس کیے ہیں، ایک چھوٹا سا میں آپ کو، میرے ایک دوست تھے، ان کے ساتھ میری کسی وجہ سے ناراضگی ہو گئی، وہ میرے بڑے اچھے کلائنٹ بھی تھے، پھر دوست بن گئے، تو بعد میں نے سوچا کہ نہیں یہ تو میں نے بہت غلط کیا، کسی کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہیے، تو پھر میں نے ان کو کال کر کے ایکسکیوز کیا۔
آپ یقین کریں اس کے بعد انہوں نے مجھے اتنا بزنس دیا, میں نے ان کی ساری پراپرٹی کو سیل بھی کیا اور ان کو نئی پراپرٹی بھی لے کے دی. تو یہ چیز ایسی ہوتی ہے کہ اگر آپ اچھے اخلاق کے ساتھ کرتے ہیں تو ڈاؤن ٹو ارتھ رہتے ہیں, تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. بالکل. اچھا, ایک بزنس اینڈ دین پھر آگے ملٹیپل بزنس کی طرف جانا ہے, اسپیشلی کمیونٹی کو پے بیک کرنا, جس طرح آپ آؤٹ آف اسکول چلڈرن, اسٹریٹ چلڈرن, ان کے اوپر آپ کام کریں, ان کی ایجوکیشن پہ. تھوڑا سا ان بزنس کے بارے میں بھی بتائیں کہ وہ کیسے آپ نے شروع کیا. دیکھیے, یہ جو ایک این جی او ہے لفٹ فاؤنڈیشن, یہ بزنس نہیں ہے, یہ تو ہم اپنی مدد آپ کے تحت, یہ ایک فاؤنڈیشن ہے, یہ اپنی مدد آپ کے تحت یہ میری خواہش تھی کہ میں ایسی ہیلپ کروں. سب سے پہلے اپنے خاندان کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے جو دوست احباب ہیں, میری کوشش ابھی بھی ہوتی ہے میں ان کو اسلام آباد بہت سارے ایسے لوگوں کو میں نے سیٹ بھی کیا جو میرے محلے کے تھے, میرے خاندان کے تھے, میرے دوست تھے. آج الحمدللہ وہ ایک اچھے کامیاب, وہ بھی بزنس مین ہے. تو اس کے بعد پھر میں نے یہ سوچا کہ ایسے بچے وہ کسی وجہ سے اسکول, دیکھیں اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جتنی کرائم ریشو بڑھ رہی ہے وہ صرف تعلیم کی کمی ہے. اگر ہم بچوں کو اچھی تعلیم دیں تو وہ ایک اچھا معاشرہ بھی بن سکتے ہیں, وہ روزگار کما سکتے ہیں, اور وہ بہت ساری برائیوں سے بچ سکتے ہیں. تو یہ ایک سوچ تھی. میں نے کہا کہ جو ایسے بچے ہیں, ظاہری بات ہے وہ کسی مجبوری سے, کوئی یتیم مسکین ایسے بچے ہوتے ہیں جو اسکول نہیں جاتے یا کسی بھی وجہ سے, ان کو ہم نے ڈھونڈ کے تلاش کر کے ان کو تعلیم دی, بکس دیں, یونیفارمس دی. اور آج 7 اسکول ہیں الحمدللہ, اس میں بچے پڑھ بھی رہے ہیں ماشاءاللہ. تو اور عمران صاحب دیکھیں, آپ نے بات کی نا کہ آپ نے کبھی کسی سے ادھار نہیں لیا, پیسے نہیں مانگے, بٹ اتنے بڑے سیٹ اپس کے لیے بھلے آپ نے سیونگ کی اور سم ہاؤ کوئی ماڈل تو ہے جو آپ نے اپنایا. بیکاز ہم اکثر کسی کامیاب شخص کو جب سنتے ہیں وہ کہتا ہے جی کہ میں نے نا آئیڈیاز کی بنیاد پہ بھی پیسہ کمایا, آئیڈیاز بھی سیل کیے, میں نے کیسے ملٹیپلائی کیے پیسے, یا انویسٹ کیسے کسی سے کروایا, میں نے اپنے آئیڈیا سے پیسہ کمایا. سو وین اٹ کمس ٹو یور مارکی یا ادر بزنسز, سو آپ کا ماڈل کیا رہا؟ دیکھیں, میں جب ریئل اسٹیٹ سے تھا, میں نے آپ کو بتایا کہ اسٹارٹ میں نے اسٹرگل کی, پیسہ جنریٹ کیا, سیونگ کی. اس سے یہ تھا کہ لوگ میرے پاس انویسٹمنٹ کے لیے آتے ہیں, اوکے, ان کو میں بہت زیادہ فائدہ دیتا ہوں. پھر میں نے ایک خیال کیا کہ میں اس پیسے کو خود بھی جنریٹ کر سکتا ہوں. بالکل صحیح. پہلے اسٹارٹ میں نے اپنے دوست کو کہا کہ آپ انویسٹ کریں, اور اس نے مجھے مہینے کے بعد تھوڑے بہت دے دینے. میں نے کہا نہیں, میں خود ریالٹر ہوں, میں خود سوچ رکھتا ہوں. پھر میں نے ایسی سوسائٹیز کا, ایسے سیکٹرز کا انتخاب کیا جو فزیکلی, دیکھیں جو بھی آپ اگر ریئل اسٹیٹ کی بات کریں, آپ کو کبھی لاس نہیں ہو سکتا. آپ ایسی جگہ پہ انویسٹ کریں جو آپ فزیکلی دیکھ سکتے ہیں. اگر ہم ہوا میں کریں گے تو اس میں نقصان ہوتا ہے. تو میں نے ایسی جگہ کا جس کے جو لیگل بھی ہیں, جن کو ہم فزیکلی دیکھ سکتے ہیں, اس میں انویسٹ کیا, اور وہ ریٹرن بڑا اچھا آنا شروع ہو گیا. تو ایسے ہی ہے کہ ریئل اسٹیٹ پوری دنیا میں, پاکستان کے علاوہ, پاکستان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں ایسا ہی ایک فیلڈ ہے کہ جس سے آپ بہت زیادہ پیسہ جنریٹ کر سکتے ہیں. تو پھر میں نے سوچا کہ اب ساتھ ساتھ مجھے کوئی اور بھی بزنس کرنا چاہیے. لیکن دیکھیں عمران صاحب, اسلام آباد ایک بڑا شہری ہو گیا ہے, بہت سے لوگ ہیں, بہت کامیاب لوگ ہیں, بزنس چلا رہے ہیں, دیر ارننگ سو مچ ماشاء اللہ, لیکن بہت کم ہیں جو کہ اس پورٹ فولیو تک پہنچتے ہیں. جیسے کہ اب یہ ہم ایگزیکٹو ممبر ایز اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی بات بھی کریں آپ سے, یا چیئرمین فارن ڈیلیگیشن کمیٹی, یہاں تک کیسے پہنچے؟ اس ڈومین میں, اس ٹاپ لیول پہ پہنچنا, اپنی اس کمیونٹی کو یا اس ایسوسیشن کو لے کر یہاں پہ کیسے انٹری, یہاں پہ کیسے پہنچے؟ دیکھیے, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک ذہن میں تھا کہ میں نے تعلقات کیسے بنانے. اوکے, یہ بزنس کوئی بھی ہوتا ہے, اس میں سب سے ضروری چیز ہوتی ہے کہ آپ کا ریلیشن کن لوگوں کے ساتھ ہے. میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اگر آپ اچھا کامیاب بزنس مین بننا چاہتے ہیں تو آپ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں جو ایک کامیاب بزنس میں. اوکے, میں نے وہ سیکھا, میں ایک آفس میں جا کے گیا. تو پھر میں نے سوچا کہ اب یہ میں نے کام کر لیے ہیں, ٹھیک ہے, اب میں نے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے. وہ کون سا ایسا پلیٹ فارم ہے؟ تو اسلام آباد چیمبر ایک ایسا پلیٹ فارم تھا جو کہ بزنس کمیونٹی کا سب سے بڑا پلیٹ فارم. بالکل ایسا ہی. میں نے اس میں ممبرشپ کروائی. میں اتنا پرانا ممبر نہیں, لوگ 30 سال پرانے ممبر. تو یہ میری صرف ریلیشن بیس کے اوپر, لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات تھے. تو مجھے ٹکٹ مل گیا 2 سال پہلے. اوکے, تو الحمدللہ پھر اسلام آباد چیمبر کی ہسٹری میں میں سیکنڈ ہائیسٹ میں نے ووٹ لیے. ماشاء اللہ. اور میں سب سے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ ینگ جو ہے وہ ایگزیکٹو ممبر الیکٹ ہوا. اور پھر جو میری ڈومین مجھے ملی وہ بڑی زبردست تھی. میں نے فورن ڈیلیگیشن کمیٹی, تمام جتنے بھی ڈپلومیٹس تھے ان کے ساتھ میں نے یہاں سے ڈیلیگیشنز لے کے جانا, بزنس اپرچونٹیز وہاں پہ لوگوں کو دینی, B2B کروانی.
تو یہ ایک بڑا اچھا تھا. مجھے یہ لگتا تھا مجھے اور مزید لوگوں سے ملنے کا, انٹرپرینور سے ملنے کا موقع ملا. میں لوگوں کو لے کے وہاں کے جو اوورسیز پاکستانی تھے یا کسی بھی کنٹری, جس طرح بھی ملیشیا اور ٹرکی اور دوسری کنٹریز میں, چائنا میں گئے ہیں, تو وہاں کے بزنس کمیونٹی کے ساتھ ملنے کا موقع ملا, تو سیکھنے کا موقع. ایک جملے میں اگر یہ سوال کریں کہ کامیابی کا فارمولہ کیا ہے؟ کامیابی کا فارمولہ یہ کہ آپ دیانت داری کے ساتھ, محنت کے ساتھ, لگن کے ساتھ کام کریں, اللہ تعالیٰ کامیابی دیتے ہیں. آنیسٹی اینڈ ٹرانسپیرنسی ایز ویل, وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. اور اس میں بھی دیکھیں صرف یہ نہیں کہ ریلیشنس پہ سب کچھ مل جاتا ہے, وہ محنت بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کو صدر پاکستان کی طرف سے بہترین ریئلٹر کا یا بہترین بلڈر کا ایوارڈ مل رہا ہے تو بیکاز یو ہیو ڈن سم تھنگ, آپ نے وہ ڈیلیور کیا ہوتا ہے. اب چونکہ آپ کا زیادہ جو کام وہ ریئل اسٹیٹ کے ساتھ رہا, تو اس لیے ہم ایک ٹپ بھی لے لیتے ہیں آپ سے لوگوں کے لیے کہ بہت سے لوگ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں, اوورسیز پاکستانیز بہت ڈرتے ہیں. آپ نے بڑی اچھی بات اس دوران کی, جو آن گراؤنڈ ہے, جو نظر آ رہا ہے, وہ ادھر انویسٹ کریں. یہ ہوا میں, یہ فائل میں غلط کوئی انویسٹ انویسٹمنٹس نہ لوگ کریں. کر کے لوگوں کے اتنے پیسے پھنسے ہوئے ہیں جو آج تک وہ ریکور نہیں کر سکے. سو ہم بھی شامل ہیں اس میں, ہم بھی اس میں شامل ہیں. سو یہ ایک بڑی سیڈ ریالٹی ہے کہ جس طرح سے ریل اسٹیٹ اب کس طریقے سے وہ بھی مولڈ ہوتا جا رہا ہے اوور آل. تو کیا ٹپس دیں گے آپ؟ دیکھیں اس میں میں نے پہلے بھی بات کی, یہ بہترین ہے. دیکھیں آپ کوئی بھی آپ اپنی پراپرٹی خریدتے ہیں, اپنے فیملی کے لیے گھر خریدتے ہیں, تو ایسی جگہ کا انتخاب کریں جو لیگل ہو, ٹھیک ہے, اور آپ آن گرائنڈ اس کو آن گراؤنڈ آپ دیکھ سکیں, فزیکلی دیکھ سکیں. تو اس میں بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں ملٹی پلائی ہونے کے. 0% چانس ہوتا ہے کہ آپ کی پراپرٹی یا آپ کی انویسٹمنٹ خراب ہو جائے, ڈوب جائے. تو اس کے علاوہ اگر آپ کسی فائلز میں انویسٹ کرتے ہیں تو اس میں 90% چانس ہوتے ہیں کہ آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ نقصان ہو سکتا ہے. تو بہتر ہے کہ آپ فزیکلی دیکھیں, اچھے ریئلٹرز جن کا ایکسپیرینس ہے آپ ان کے ساتھ مشورہ کریں, پوچھ گچھ کے انویسٹ کریں, تو کوئی نقصان نہیں ہوتا. فائلیں نہ خریدیں. جی فائلز نہ خریدیں, آپ سامنے ہے وہ خریدیں. ایسی بہت ساری سوسائٹیز ہیں جو فزیکلی پلاٹس موجود بھی ہیں اور انسٹالمنٹ کے اوپر بھی دے رہے ہیں. دیکھیں وہی ہے نا, فائل جو ہے آپ یہ سمجھ لیں انویزیبل, یس, جو ایگزسٹ. اچھا تو آپ یہ سمجھ لینا کہ آپ نے چاند پہ گھر بنایا ہے. آپ نے چاند پہ گھر بنایا کیونکہ بننا چاند پہ ہی ہے, کیونکہ آپ جیسے آپ چاند پہ نہیں پہنچ سکتے اور وہ نظر نہیں, ویسے پلاٹ پہ بھی نہیں پہنچ سکتے. سو بہتر یہ ہے کہ وہ پوزیشن والا پلاٹ ہونا چاہیے. میں اور سمین اس پہ اتنا فوکس اس لیے بھی کرتے ہیں کیونکہ وی ہیو ڈن دیٹ, وی ہیو فیسڈ اٹ. سو ہم نے یہ سیکھ لیا ہے کہ وہ جو ماضی میں کر لیا سو کر لیا, آگے نہیں کرنا, آگے بھی نہیں کرنا اور نہ کرنے دینا ہے. میں شروع سے میں اپنے جتنے بھی کلائنٹس, الحمدللہ مجھے 20 سال ہو گئے اس فیلڈ میں, میں سب کو یہی کہتا ہوں کہ آپ ایسی جگہ پہ انویسٹ کریں جو آپ دیکھ بھی سکیں. دیکھیں پراپرٹی میں ریسیشن, میں نے بھی بہت سارے ریسیشن دیکھے. 2005 میں جب میں نے سٹارٹ لیا, اس کے بعد ارتھ کوئک آ گیا, تو وہ مارکیٹ اتنی زیادہ کریش کر گئی. بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہاں سے اپنا آفس ختم کر کے چلے گئے. پھر اس کے بعد 2013 میں بھی آیا, یہ ابھی بھی ریسیشن پچھلے 2 سالوں سے چل رہا تھا. یہ چیزیں آتی ہیں, جو لوگ سٹینڈ کر جاتے ہیں, جو کھڑے رہتے ہیں, جنہوں نے اچھی جگہ کا انتخاب کیا ہوتا ہے, اچھی جگہ پہ انویسٹ کیا ہوتا ہے, وہ سروائیو کر جاتے ہیں, اور جو فائلز والے ہوتے ہیں وہ ڈوب جاتے ہیں. نہ کریں بات, یہ بار بار ہمیں یاد آ جاتا ہے اپنا دکھ لے کے, چلے ہم کیا کریں. اپنا دکھ سائڈ پہ رکھتے ہیں. آخر میں کوئی میسج دینا چاہتے ہیں, پھر ہم ذرا پروگرام وائنڈ اپ. جی بالکل, میسج آج کل دیکھیں بہت سارے ینگ جو ہیں, خوشی ہوتی ہے وہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں آ رہے ہیں, وہ بزنس کے لیے آ رہے ہیں. لیکن میں میسج ضرور یہ دوں گا کہ شارٹ کٹ میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. مسلسل محنت کی ضرورت ہوتی ہے کامیابی کے لیے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے, کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. تو اس میں بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے, آپ کو اپنی خاک میں ملانا پڑتا ہے, تب جا کے ایک کامیاب بزنس. بے شک ایسے زندگی میں کچھ کرنا ہے, آگے بڑھنا ہے, کامیاب ہونا ہے, تو ویژن بہت امپورٹنٹ ہے. روڈ میپ آپ کے سامنے ہونا چاہیے, اور اس میں جو آپ نے سب سے زیادہ ایڈ کرنا انگریڈینٹ وہ ہے محنت کا. یہ بنیادی بات ہے. عمران منہا صاحب بہت شکریہ, ساتھ موجود تھے چیئرمین روز کلف مارکی. اس کے ساتھ ساتھ یو آر ڈوئنگ سو مچ ماشاء اللہ, چیف ایگزیکٹو آفیسر پراپرٹی انکلیو کنسلٹنٹس اینڈ بلڈرز, اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے چیف ایگزیکٹو ممبر, لفٹ فاؤنڈیشن کے صدر ہمارے ساتھ موجود تھے. اور بہت شکریہ ٹو جوائن اس ٹوڈے. اور یہ ہم نے اس لیے بھی آپ کی کہانیات سب کے سامنے رکھی بیکاز بہت سے لوگ ہو سکتا ہے اس وقت ایک ایسی سچویشن میں کہ آپ ریلیٹ کر سکیں کہ آج جس مشکل میں ہم ہیں, ایک اور شخص بھی تھا, وہ اس مشکل سے گزرا تھا لیکن گزر گیا, اور جس طرح سے گزرا
وہ بڑا معنی رکھتا ہے کیسے آپ آگے بڑھیں. قسمت کی جو بات ہے نا یہ آپ نے خود بھی بدلنی ہوتی ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ بس جو لکھ دیا گیا اور آپ کے یہی نصیب ہے جس کو آگے لے کر چلنا ہے. آپ اپنی محنت سے, محنت بھی ہے اور نصیب بھی ہے. ایگزیکٹلی, وہ دونوں چیزوں کا بیلنس آپ نے لے کے چلنا ہے, اور جب آپ محنت کرتے ہیں تو اللہ نصیب بدلنے. بے شک ایسے